السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں ریاض نیازی صاحب کا کہ پروگرام میں احباب ذوق کا حصہ بننے کی دعوت دی، اور ہم نے بھی نیازی صاحب کی دعوت پر دیر نہ لگائی اور بقول مرزا غالب مہرباں ہو کر بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ خواتین و حضرات، میں اپنی محدود علمی بصارت کے ساتھ علی سردار جعفری صاحب کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا احاطہ تو نہیں کر پاؤں گا، بس جو کچھ تھوڑا بہت ان کے بارے میں پڑھا ہے وہ آپ سب کی اجازت سے پیش نظر ہے۔ علی سردار جعفری اپنے نام کو غیر معمولی گردانتے، بقول ان کے کہ آج تک اس نام کا دوسرا آدمی نہیں ملا۔ علی جرار ان کے والد اور چچا کے نام بھی اسی طرح غیر معمولی تھے۔ جعفری صاحب اس بات پر حیران ہوا کرتے کہ ان کے بڑے بھائی ظفر عباس کا نام ان قافیوں سے الگ کیوں رکھا گیا۔ ان کے والد اور چچا کے ناموں کے متعلق ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے۔ کسی نے ان کے دادا سے پوچھا کہ مہدی حسن، تم نے اپنے بیٹوں کے نام جعفر طیار، حیدر کرار اور احمد مختار رکھے ہیں، اب جو چوتھا بیٹا ہوگا تو کیا نام رکھو گے؟ دادا نے برجستہ کہا، پاک پروردگار۔ جعفری صاحب نے گھر پر بہار کے ایک مولوی صاحب سے اردو، فارسی اور قرآن کی تعلیم حاصل کی، جو رات کو انہیں قصص الانبیاء بھی سنایا کرتے۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے سلطان المدارس لکھنؤ چلے گئے، لیکن وہاں ان کا جی نہیں لگا۔ وہاں سے فرار ہو کر بلرام پور کے ایک انگریزی اسکول میں داخلہ لیا۔ جعفری صاحب نے اسی زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا اور میر انیس کے زیر اثر شاعری بھی شروع کی۔ یاد رہے کہ یہ ایک طوفانی زمانہ تھا جب تحریک آزادی اپنے شباب پر تھی۔ اسی عہد کے علی گڑھ نے اردو زبان کو اختر حسین رائے پوری، منٹو، جانثار اختر، خواجہ احمد عباس، جلیل قدوائی، اختر انصاری، شکیل بدایونی اور اسود چغتائی کا تحفہ دیا۔ وہیں پر سردار جعفری صاحب کا خواجہ منظور حسین، ڈاکٹر عبدالعلی، ڈاکٹر رشید جہاں، ڈاکٹر محمد اشرف وغیرہ سے بھی تعارف ہوا، جن کی صحبت اور فیض نے ذوق ادب اور آزادی کے جذبے کو جلا دی۔ آج ہماری نئی نسل کو آزاد اور زندہ رہنے کے لیے شاید ایسے ہی لوگ درکار ہوں۔ خیر، جعفری صاحب کو ایک ہڑتال میں حصہ لینے کی وجہ سے مسلم یونیورسٹی کو خیر بات کہنا پڑا، اور اس واقعے کے 50 سال بعد یعنی 1986 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جعفری صاحب کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے عزت افزائی کی۔ یہ جعفری صاحب کے لیے اس اعتبار سے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان سے پہلے یہ ڈگری شعراء کی فہرست میں علامہ اقبال، مسز نائیڈو اور جگر مراد آبادی کو عطا کی گئی تھی۔ اسی زمانے میں جعفری صاحب کی جواہر لال نہرو سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کا یہ شرف دونوں کے آخری دن تک قائم رہا۔ دلی سے BA کرنے کے بعد جعفری صاحب لکھنؤ چلے گئے اور مجاز کے ساتھ قانون کی تعلیم کے لیے LLB میں داخلہ لیا، لیکن آخری سال کے امتحان سے پہلے جنگ کی مخالفت اور انقلابی شاعری کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور وہ لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل اور بنارس سینٹرل جیل میں قید رہے۔ لکھنؤ میں ہی جعفری صاحب کو سجاد زہید، ڈاکٹر احمد وغیرہ کی صحبت بھی حاصل رہی۔ پھر 1941 میں لکھنؤ ریڈیو نے ایک مشاعرہ منعقد کیا جو سارے ہندوستان میں بڑے ذوق و شوق سے سنا گیا۔ اس کا نام تھا نوارد شعراء کا مشاعرہ۔ جوش نے صدارت کی لیکن کلام نہیں سنایا۔ فیض، مجاز، جذبی اور جانثار اختر نے جعفری صاحب کے ساتھ اس مشاعرے میں شرکت کی۔ یہ ترقی پسند اردو شاعری کے 7 سیارے تھے جن کی تابناک گردش کا نغمہ آج بھی گونج رہا ہے۔ 1943 میں سردار جعفری بمبئی چلے آئے۔ سجاد زہید کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی کے ہفتہ وار اخبار قومی جنگ میں صحافتی فرائض انجام دیے۔ اس محفل میں بعد کو سکت حسن، مجاز، کیفی، محمد مہندی وغیرہ بھی شامل ہوئے۔ پطرس بخاری سے جعفری صاحب کی ملاقات پہلی بار بمبئی میں ہوئی۔ ان کے بھائی ذوالفقار بخاری ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے جن سے ان کے بہت اچھے مراسم تھے۔ سردار جعفری کی طویل تمثیلی نظم نئی دنیا کو سلام اسی دور کی تخلیق ہے۔ اسی عہد کی عظیم فلمی شخصیتیں جعفری صاحب کے حلقہ احباب میں شامل تھیں، مثال کے طور پر سہگل، راج کپور وغیرہ۔ بعد کو نرگس اور دوسری فلمی ستارے بھی اس دائرے میں شامل ہو گئے۔ سامعین، علی سردار جعفری کی عظیم شخصیت پر بہت کچھ لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کی ابتدائی زندگی کا چھوٹا سا احاطہ کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر سے نیازی صاحب اور منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔